بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایران جنگ کا ایک انتہائی اہم پہلو ایسا ہے جس پر ابھی تک بات ہی نہیں ہوئی۔ وہ پہلو یہ ہے کہ اگر ایران یہ جنگ ہار گیا تو پاکستان بھی تباہ ہو جائے گا۔ کیسے؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ جنگی صلاحیتیں رکھنے والے مسلمان ممالک کو مرحلہ وار تباہ کیا جا رہا ہے۔ عراق، شام، لیبیا، افغانستان تباہ ہو چکے۔ یورپ میں نیٹو کے ایک سابق کمانڈر بیزلے کلارک نے یہ بتایا تھا کہ 9/11 کے بعد بش ایڈمنسٹریشن نے ایک پلان بنایا۔ وہ پلان یہ تھا کہ عراق، شام، لبنان، لیبیا، ایران، صومالیہ اور سوڈان کو تباہ کر دیا جائے گا۔ اکثر تو تباہ ہو ہی چکے ہیں اور ایران کا اس وقت نمبر لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کا نمبر ہے۔ ایران اگر بچ جاتا ہے تو اس نے پاکستان کے لیے ایک مہلت کریٹ کی ہوئی ہے، اس نے پاکستان کا نمبر لگنے سے روکا ہوا ہے۔ پچھلے کئی اشروں میں سعودی عرب اور ایران نے پاکستان میں پراکسی جنگیں لڑی، پھر چین نے سعودی عرب اور ایران کی صلح کروا دی۔ اب ہمارے سامنے دو ماڈل ہیں، ایک سعودی عرب ماڈل اور دوسرا ایران ماڈل۔ سعودی ماڈل یہ ہے کہ آپ امریکہ کے کیمپ میں چلے جائیں، اپنا دفاع اسے دے دیں۔ باقی عرب ممالک بالخصوص قطر اور سب سے بڑھ کے متحدہ عرب امارات نے بھی یہی کیا۔ یہ عرب ممالک مطمئن تھے کہ امریکی ہماری حفاظت کریں گے، اسی لیے تو انہیں اڈے بنانے کی اجازت دی ہے۔ اب اسرائیل اور امریکہ کی ایران جنگ سے یہ واضح ہو گیا کہ امریکی صرف اسرائیل کا تحفظ کریں گے، عربوں کا ہرگز نہیں۔ انہیں ایسی کوئی خواہش بھی نہیں اور اتنی ان میں استطاعت بھی نہیں۔ دوسرا راستہ ایران کا ہے۔ ایران نے معاشی پابندیاں برداشت کی، پیٹ پہ پتھر باندھ کر جنگی تیاریاں کرتا رہا، بے مثال میزائل پروگرام بنایا۔ آج امریکہ جیسی سپر پاور اور اسرائیل جیسی خطرناک جنگی قوت ایران کے سامنے بے بس نظر آ رہی ہے۔ نقصان تو ایران کا بے تحاشا ہوا اور ہونا ہی تھا، لیکن خطے میں امریکی اڈوں کی تباہی سمیت امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ایران اب خطے کی سپر پاور بن گیا ہے، عرب ممالک کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ دنیا میں ایک اصول ہے پین اینڈ گین کا، اگر آپ تکلیف سے نہیں گزریں گے، بلیڈ نہیں کریں گے تو آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یہ اصول ایک فرد کی ذاتی زندگی کا بھی ہے اور قومی زندگی کا بھی۔ اگرچہ مجھے بے حد خدشہ محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو کوئی باعزت پسپائی کا راستہ نہ ملا تو وہ ایران پہ جوہری حملہ کر سکتے ہیں، بالخصوص چھوٹے ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ امریکہ تیزی سے زوال پذیر ہے۔ مستقبل میں اگر ڈالر کی قیمت تیزی سے گرنے لگے تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہوگی۔ ایران غور کر رہا ہے کہ چینی کرنسی میں لین دین کی شرط پر آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے۔ ویسے تو برکس بھی اسی مقصد کے لیے بنائی گئی تھی کہ ڈالر کی اجارہ داری ختم ہو، لیکن بھارت پر پریشر ڈال کر امریکہ نے اسے اپنے کیمپ میں کر لیا۔ ویسے تو ایران یہ بھی کہہ رہا ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کے سوا باقیوں کے لیے آبنائے ہرمز کھلی ہے، لیکن اس سب میں سب سے زیادہ افسوسناک پوزیشن پاکستان کی ہے۔ اس کے پاس ایٹمی ہتھیار بھی ہیں، میزائل پروگرام بھی ہے، لیکن حکمران کشکول پکڑ کر بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے دو، ہم آپ کی جنگیں لڑیں گے۔ سعودی عرب پاکستان پہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ پاک سعودیہ دفاعی معاہدے کے مطابق آپ ایران سے ہمارا دفاع کریں۔ سعودی عرب میں جنرل راحیل شریف کی قیادت میں ایک 40 ملک کی عجیب الخلقت فوج بھی موجود ہے جو شاید میدان حشر ہی میں بیدار ہو۔ اس طرح کی فوج نمائشی ہوتی ہے، جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہوتی۔ جنگ قومی فوج لڑتی ہے۔ کثیر الملکی فوج پر یہ محاورہ صادق آتا ہے، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ اب پاکستان کیا کرے؟ ایران سے سعودی عرب کا دفاع کرے؟ ہم خود اندرونی دہشت گردی میں گلے تک ڈوبے ہوئے ہیں۔ افغانستان پہ ہم بمباری کر رہے ہیں۔ بھارت سے گزشتہ برس بھی ہماری جنگ ہوئی، اب بھی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ تیسرا فرنٹ اگر ایران کے ساتھ کھل جائے تو پیچھے کیا بچے گا؟ سعودی جب پاکستان پر پریشر ڈال رہے ہیں تو ہم موقع دیکھ کر کشکول آگے پھیلا رہے ہیں کہ پہلے ہمیں 10 ارب ڈالر دو، 5 ارب ڈالر ریزرو میں رکھنے کے لیے اور 5 ارب ڈالر کا ادھار تیل دو۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ 10 ارب ڈالر کے پیچھے ہم ٹریلین ڈالرز کا اپنا ملک تباہ کروا لیں گے، جیسے ایک نشئی ایک سگریٹ کے بدلے اپنا ہیرا بیچتے۔ ایران نے خوفناک جنگ کر کے پاکستان کی تباہی کا راستہ روکا ہوا ہے۔ یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے
کہ عراق، افغانستان، لیبیا، شام، ایران کے بعد پاکستان اور ترکی کا نمبر ہے۔ اسرائیل ایک ایٹمی مسلمان ملک کو کبھی گوارا نہیں کرے گا، اور امریکہ وہی کرتا ہے جو اسرائیل اس سے کروانا چاہتا ہے۔ 10 ارب ڈالر کے پیچھے آپ کا ملک ٹریلینز ڈالر کا نقصان کر کے ایک کھنڈر بن جائے گا، اور ہمارے بچے بھوک اور زخموں سے مریں گے۔ اس وقت تک شریف اور زرداری خاندان اپنے طیاروں میں بیٹھ کر بیرون ملک منتقل ہو چکے ہوں گے۔ مریم نواز کا طیارہ تو اس وقت بھی یورپ میں پھر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان مکمل طور پر امریکی کیمپ میں ہے، امریکہ اسے کیوں تباہ کرے گا؟ سامنے کی بات یہ ہے کہ عوام میں تو امریکہ اور اسرائیل سے نفرت پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک اسرائیل کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کی جرت مشرف سمیت کوئی نہ کر سکا۔ اگر کل کو عمران خان برسر اقتدار آ جائیں، جو کہ آ سکتے ہیں، تو پاکستان پھر ایبسولوٹلی ناٹ والے موڈ میں جا سکتا ہے۔ اس لیے ایٹمی پاکستان سے اسرائیل اور امریکہ کبھی مطمئن نہیں ہو سکتے، خواہ وہ کتنا ہی ان کے کیمپ میں چلا جائے۔ فیصلہ سازوں سے گزارش ہے کہ یہ 10 ارب ڈالر سعودی عرب سے نہ پکڑیں، یہ ہمیں بہت مہنگے پڑیں گے۔ ملک میں سیاسی استحکام لائیں، سعودیہ کے پیسوں سے واپس کر دیں تاکہ ہماری خارجہ پالیسی آزاد ہو سکے۔ میری بات شاید آپ کو عجیب لگے، ایران کو چاہیے کہ سعودی عرب سے کہے کہ ہم خود سعودی عرب کا دفاع کریں گے، حرمین شریفین ہمارے لیے بھی اتنے ہی مقدس ہیں جتنا آپ کے لیے۔ آپ امریکیوں سے بیسز خالی کروائیں۔ لیکن اگر ایران اس راستے پہ چل نکلا جس پہ اسے اکسایا جا رہا ہے کہ ہم اب ایک سپر پاور بن گئے ہیں، اب ہم ہمسایہ عرب ممالک کو اپنی مرضی سے چلائیں گے، تو یہ سراسر تباہی کا راستہ ہوگا۔ پچھلی پراکسی جنگوں سے عربوں اور ایرانیوں نے کیا حاصل کیا کہ نئی پراکسی جنگوں سے وہ حاصل کر لیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔